خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پر ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. ان کی اور ان کی گورنمنٹ کی پرابلم ہے. ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. اینڈ اف ہی از ناٹ ان دا لوپ, دیٹ از ناٹ مائی پرابلم. تو ہم یہ ان کو بتا رہے ہیں, ہم کو بہت دکھ محسوس ہوا ہے کیونکہ ہم تک چکے ہیں, ہمارا فیملی ہے, لوگوں کے پاس کرایہ کا پیسے نہیں ہے. آپ سب میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بڑوں سے یہ کہانی ہمیشہ سنی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد, ہمارے بڑے جب ہجرت کر کے آ رہے تھے پاکستان کی جانب ہندوستان کے بٹوارے کے بعد, تو وہ ہاتھوں میں سامان اٹھا کر, بچے اٹھا کر, بے یار و مددگار مفلسی کے عالم میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے پاکستان پہنچے. انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اس ملک کے بننے میں. کچھ ایسے بھی پاکستانی ہیں جو یہ قربانیاں 2026 میں بھی دے رہے ہیں. ان کا 1947 آج تک ختم نہیں ہوا. میں بات کر رہا ہوں پختونخوا کے قبائلی لاچار عوام کی, جو کہ ہر 4-5 سال بعد ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے سامان کو چھوڑ کر, اس کے علاوہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے, اپنی زراعت کو, اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر, اپنے مویشی چھوڑ کر, ہر چیز چھوڑ کر ان کو وہاں سے جانا پڑتا ہے. اور اس مرتبہ یہ ماجرا ہوا ہے جناب تیرا وادی کے اندر, جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی ہیں, شور مچتا ہے, مین اسٹریم میڈیا پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن اوور آل اتنی فیک نیوز, اتنی لڑائی, اتنی نیریٹو وار ہے کہ کلیئرٹی موجود ہی نہیں ہے. آج ہم کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ ہوا کیا, وفاق نے کیا کہا, صوبے نے کیا کہا, سچائی کیا ہے, سلوشن کیا ہے. سب سے پہلے جناب, جو مناظر آپ نے دیکھے لوگوں کے, شدید برف باری اور 0 ڈگری سے نیچے کے درجہ حرارت کے اندر, خون جمانے والی سردی کے اندر لوگ بچوں کو اٹھا کے باہر نکلے ہوئے ہیں, اور کسی کو بریدنگ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, کسی کا بچہ بخار میں پڑا ہے, کسی کے پاس غذا نہیں ہے, کوئی بھوک سے مر رہا ہے. یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ سندانہ کے چیک پوائنٹ کے اوپر ایک خاتون لائن میں رجسٹریشن کے لیے ویٹ کرتی کرتی بھوک سے مر گئی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے میل نیوٹریشنڈ ہیں, وہاں پہ بیماریوں کا شکار ہیں, اور ماشاءاللہ پورے علاقے میں کوئی میڈیکل فیسلٹی موجود نہیں ہے سوائے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ایک کیمپ کے, جو 2022 میں بنا, جو ایک NGO کے زیر انتظام ہے. پورے علاقے میں کوئی ہسپتال تک موجود نہیں تھا. اور اب یہ کس کا قصور ہے, یہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے فیوریٹ پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ایسوسی ایشن کے لحاظ سے. اگر میاں صاحب پسند ہے تو PTI کو گالی دے دیں, اگر خان صاحب پسند ہے تو پھر نون کو گالی دے دیں. یہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ آپ اسی میں بٹے رہیں گے, عوام کی بات کبھی نہیں کریں گے. سن 2000 کے بعد سے یہاں پر وائلنس ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. کبھی لشکر جنگوی, کبھی انصار الاسلام, کبھی داعش خراسان, کبھی مجلس آرار, کبھی گل بہادر گروپ, اور اب TTP کی ریسرجنس ہے. خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, وزیر دفاع نے وزیر اطلاعات کے ساتھ بیٹھ کر, اختیار ولی خان کے ساتھ بیٹھ کر, اور بتایا کہ 500 سے 600 TTP کے خاندان اس علاقے میں آبس سے ہیں, جو ہیومن شیلڈز کے طور پہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اب جنگ یہ چھڑ گئی کہ یہ سارے لوگ جو باہر آئے, پہلے تو یہ سن لیں کتنے باہر آئے. اس علاقے کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے, اور جو میں نے رپورٹس پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے تقریباً 95,000 لوگ جو ہیں اس وادی سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. یعنی کہ تقریباً 20,000 خاندان اس وقت سڑکوں پہ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 100,000 پیپل, تقریباً 1 لاکھ تیرہ وادی کے رہنے والوں کی, جو کہ شدید سردی میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور ان کی زندگیاں اس موسم کے سامنے بالکل بے بس پڑی ہوئی ہیں. وفاق کا موقف یہ ہے کہ یہ لوگ بذات خود باہر آئے ہیں, لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھا کے. نہ ان کو فوج نے کہا, نہ ہم نے کہا. بالکل بے بنیاد خبریں ہیں کہ کوئی بڑا ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. احسن اقبال, خواجہ آصف اور سب کا نیریٹو یہ ہے وفاق کے اندر کہ کوئی بڑا ملٹری آپریشن نہ اناؤنس کیا, نہ نوٹیفیکیشن موجود ہے, نہ کوئی اس حوالے سے ڈاکومنٹ ہے پختونخوا کی حکومت کے پاس, تو واپس کیا لیں. دوسری جانب پختونخوا کی حکومت, سہیل آفریدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ بندوق کے زور پہ نکلے ہیں, انہیں جبراً نکالا گیا ہے. میں جرگہ بلاؤں گا, آفریدی قبائل کو اکٹھا کر کے فیصلہ کروں گا. اگر تو یہ خود نکلے ہیں پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں نکلے تو پھر میں ان سب کو واپس چھوڑ کے آؤں گا. حیران کن بات یہ ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو علم ہی نہیں ہے کہ 1 لاکھ بندہ اکٹھا سڑکوں پہ اگر آیا ہے تو اپنی مرضی سے آیا یا کسی نے نکال دی ہے. 20 دسمبر 2025 کو رپورٹس کے مطابق ایک ریٹن ایگریمنٹ طے پاتا ہے. 24 ممبر اس میں موجود ہوتے ہیں, جرگے کے مشران موجود ہوتے ہیں, اور علاقہ ایڈمنسٹریشن یعنی کہ DC صاحب اور سیکیورٹی آفیشلز بھی موجود ہوتے ہیں. طے یہ پاتا ہے کہ 10 جنوری کو یہاں پر ایویکویشن کا کام شروع کر دیا جائے گا, یعنی کہ انخلا, لوگوں کے جانے کا عمل شروع ہو جائے گا. لوکل جو تھے, جو وہاں کے رہنے والے تھے, انہوں نے ڈیمانڈ یہ کیا کہ اگر اپنے گھر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں جو ہمارا سامان جائے گا,
جو راستے میں پیسے لگیں گے, جو ہمارے گھر برباد ہوں گے, وہ ہمیں بنا کر دیے جائیں, اس کی گارنٹی, اور ایک سیٹ اماؤنٹ جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فیملیز ہیں جب وہ رجسٹریشن کروائیں گی اپنی, تو ان کو ایک آن لائن کیش ٹرانسفر ہوگا ایک سم کارڈ کے اوپر جو 2.5 لاکھ کے قریب ہوگا ریلوکیشن کے لیے. 50,000 روپیہ مہینے کا سٹائپنڈ طے ہوا تھا, یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو یہ ساری اماؤنٹ طے ہو گئی, 24 ممبر کا جرگہ بھی بیٹھ گیا, سب راضی ہو کے وہاں سے نکل بھی آئے. سہیل آفریدی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا, پختونخوا کی حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا. اور وفاق کا بیانیہ سن لیں مذاقہ خیز. سینٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ہر سردی میں ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے ایک گزٹ دکھایا 1890s کا کہ یہ تو گورے کے دور سے 20ویں صدی سے یہاں سے لوگ سردیوں میں جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سردیوں کی ہجرت جنوری کے اینڈ پہ ہوتی ہے جب برف باری پیک پر ہو جاتی ہے. جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ موسم اب تبدیل ہو گئے ہیں. جتنا بھی موسم تبدیل ہو گیا وہ جنوری تک موسم سے بچنے کا ویٹ لوگ وہاں بیٹھ کے کرتے رہیں گے. اور کیا موسم سے بچنے کے لیے صرف پہاڑوں پر موجود چند لوگ نیچے اترتے ہیں یا 1 لاکھ بندہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے؟ ثابت کیا ہوا؟ دونوں طرف سے آپ کے سامنے ہیں حقائق, اور جو بیان ہیں اس میں کتنی صداقت ہے یہ فیصلہ آپ کریں. دونوں کی طرف سے بلیم گیم اور فٹ بال کھیلی جا رہی ہے تیرا کے عوام کے ساتھ. احسن اقبال صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, سب نے یہ کہا کہ کوئی لارج اسکیل ملٹری آپریشن نہ اناؤنس ہوا ہے, ضرب عضب کی طرح کا نہ کیا جائے گا. IBOs یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے, اور اس کے لیے اتنی بڑی ہجرت درکار ہی نہیں تھی. یہ وہاں کے لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے. خواجہ صاحب نے ایک اور فیکٹ کی طرف اشارہ کیا جو کہ جس میں ایکچویلٹی اتنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو کاشت ہے وہ واقعی ہی بھنگ کی, نسوار کی اور پاپی کی کاشت کی جاتی ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو الزام لگایا, ایکیوزیشن لگایا, وہ یہ ہے کہ 12,000 ایکڑ کے اوپر یہاں پر بھنگ کی کاشت کی جا رہی ہے, اور تقریباً 35 لاکھ روپے 1 ایکڑ سے ملتے ہیں اگر یہ فصل کلٹیویٹ کی جائے. تو TTP اور کچھ صوبائی سیاستدانوں کے پیسوں کا معاملہ ہے سارا, انہوں نے یہ الزام لگا دیا. یہ کتنا ٹھیک ہے یہ آپ نے ریسرچ کرنا ہے, لیکن بات یہ ٹھیک ہے کہ لوکل اکانومی میں صرف سب سے بڑا چنک جو ہے وہ انہی چیزوں کا ہے, جو کہ افسوسناک ہے کہ 1947 سے لے کے 2026 آ چکا ہے. ایک ہسپتال, ایک پولیس اسٹیشن کام کا, لا اینڈ آرڈر وہاں پر موجود نہیں ہے. واحد میڈیکل فیسلٹی کس نے بنائی؟ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 2022 کے اندر ایک کلینک وہاں پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. وادی تیرا کے 1 لاکھ افراد اس کلینک کے علاوہ کہیں پر علاج نہیں کروا سکتے, اور ان کو پشاور جانا پڑتا ہے یا باڑہ جانا پڑتا ہے یا اس کلینک میں جانا پڑتا ہے. ایک بندے کی ٹریولنگ کاسٹ 8 سے 9 ہزار روپے ہے. گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, خواتین گھروں میں پریگننسی کے دوران ماری جاتی ہیں. کسی کو اپنے شہری اور انسان ہونے کا حق نہیں ملا وہاں پہ, لیکن اب بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں. جناب, انخلا کی ڈیڈ لائن یعنی کہ علاقہ چھوڑنے کی ڈیڈ لائن تھی 25 جنوری کہ 25 جنوری سے پہلے علاقہ چھوڑ دینا ہے. آج 27, 28 اور 29 بھی ہو جائے گی. اس کے باوجود مائیگریشن کا پروسیس پھنسا ہوا ہے اب بھی. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے یہ فیصلہ ہوا کہ ملٹری آپریشن کیا جائے, اور یہ تباہی بربادی کی ساری وجہ یہ ہے. اگر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ خود نہیں نکلے, زبردستی نکالا گیا, میں ان کو واپس چھوڑ کے آؤں گا. لیکن وفاق کہتا ہے کہ 4 ارب روپے کا فنڈ آپ نے جاری کیا تھا کابینہ کی میٹنگ کے بعد, اور 14 نومبر کو یہ میٹنگ ہوتی ہے. 26 دسمبر کو فنڈ ریلیز کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا پختونخوا حکومت کی طرف سے. اینٹیسپیٹڈ ٹیمپرری اینڈ والنٹری موومنٹ, یعنی کہ شہریوں کی ہجرت کے لیے جو پیسے چاہیے وہ فنڈ آپ نے ریلیز کر رکھا ہے. وہ کس لیے کیا اگر آپ کو علم ہی نہیں تھا تو؟ لیکن ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ وہ نارتھ وزیرستان کے لوگوں کے لیے تھا صرف. تو ایبسولوٹ لیک آف کلیئرٹی, نہ صوبے نے نہ وفاق نے کوئی چیز ڈاکیومنٹ ہی نہیں کی, تاکہ آپ کسی کی طرف بھی انگلی نہ اٹھا سکیں, تاکہ آپ کسی سے مت پوچھیں کہ اگر 1 لاکھ بندہ باہر آ گیا ہے وہ بذات خود آ گیا ہے, کس نے نکالا اس کو. اور اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دراصل سردیوں کی وجہ سے ہے, یا جو KP گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ نکل آئے ہیں, تو پھر وہاں پر لوگ کہہ کیوں رہے ہیں کہ ہمیں لوکل جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے گارنٹیز دی گئیں؟ یہ سم کارڈ کے انتظام کس نے کیے؟ رجسٹریشن پروسیسز میں پیسے ملنے کے انتظام کس نے کیے اگر کسی کو علم ہی نہیں تھا پہلے اس بات کا؟ دونوں طرف سے آدھا سچ بولا جا رہا ہے. اس سلسلے میں تیرا میں آن گراؤنڈ موجود ایک شخص سے گفتگو بھی کی, اور مجھے یہ بتایا گیا کہ DC صاحب نے جرگے کے فیصلے کو چیف سیکرٹری کو پہنچایا, چیف سیکرٹری نے CM تک پہنچایا.
یہ میں کوٹ کر رہا ہوں اپنا سورس، اور مجھے اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ پیسوں کی رقم اور یہ تمام مطالبات لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے، اس کے بعد وہ گھروں سے باہر آئے ہیں. کسی کو شوق نہیں ہے کہ سارے اپنے گھر چھوڑ کے باہر نکل آئیں. تو فی الوقت وہاں پہ کوئی لارج اسکیل ملٹری آپریشن کا آغاز نہیں ہوا. جو چل رہے ہیں وہ آئی بی اوز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، جس میں کچھ نہ کچھ حملے بھی ہوتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ 2 درجن کے قریب کیجولٹیز ہوئی ایک دھماکے کے بعد. اس پہ بھی بلیم گیم شروع ہو گئی تھی. تو یہ لوگ جب سب کچھ راضی کر کے گارنٹیز مانگ کے سڑکوں پہ نکلے تو صوبے نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وفاق نے کہا کہ موسم کی وجہ سے باہر آئے ہیں. یہ ہے ٹرسٹ. اس کو کہتے ہیں بروکن فیڈرلزم، یعنی کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان اتنی عدم اعتمادی، اتنی زیادہ دوری کہ کسی موقف کے اوپر جس پہ آپ کا 1,00,000 سٹیزن اس کی زندگی ایٹ سٹیک ہے، اس کے اوپر بھی ہم آواز ہو کے بات نہیں کر رہے. حیرت یہ ہے کہ جنوری کے موسم میں برف باری کی پیک کے اوپر تو بڑا ملٹری آپریشن بھی نہیں ہو سکتا. تو سہیل آفریدی صاحب جو بات کر رہے ہیں، پختونخوا کی حکومت جو بات کر رہی ہے، لارج اسکیل ملٹری آپریشن جنوری کے مڈ میں یا فروری کے آغاز میں تو اسٹریٹجیکلی ہی پاسبل نہیں ہے. تو وفاق کہہ رہا ہے کہ یہ سارے برف باری کا ویٹ کرتے کرتے راستے میں پھنس گئے. صوبہ کہہ رہا ہے کہ بڑا ملٹری آپریشن ہونا تھا. دونوں کے لیے یہ موسم آئیڈیل نہیں ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی کون سچ بول رہا ہے. یہ وار آف نیریٹو، یہ پولرائزیشن، اس نے سب سے بڑا جو نقصان کیا ہے وہ پختونخوا کے عوام کا کیا ہے، پاکستان کے عوام کا کیا ہے. ایندھن لوگ بن رہے ہیں اور صرف یہ پولیٹیکل جو بگ فش ہے یہ آپس میں لڑ رہی ہے. آفیشلی آئی ڈی پیز بھی ڈکلیئر نہیں کیا ان لوگوں کو، کیونکہ اگر آپ انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز ان کو ڈکلیئر کریں گے تو کچھ رائٹس آ جاتے ہیں عالمی قوانین کے تحت. پھر آپ کو رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو اکاموڈیشن کا، شیلٹر کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو نہ وہ آئی ڈی پیز ہیں اور نہ وہ وہاں کے لوکل سٹیزنز ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہے. نان کیمپ بیس موڈالٹی پہ یہ موومنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی کیمپ نہیں بنایا اس بار، کوئی بہت بڑی کیمپ سائٹ نہیں ہے جہاں ان کو ٹھہرایا جائے گا. کلیم یہ کیا گیا کہ 30,000 جو خاندان ہیں ان کے پاس متبادل رہائش موجود ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں گے. کہاں؟ پشاور میں اور باڑہ میں. اور اس وجہ سے ان کو پیسے ملیں گے، وہ جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں. اب ہوا کیا جناب؟ ہوا یہ کہ تقریباً 95,000 لوگ گھروں سے نکل آئے، 20,000 خاندان. پہلے ان کو ٹوکن دیے گئے، اور ان ٹوکنز کے حوالے سے پروسیس کیا تھا کہ پہلے وہ باغ مرکز جائیں گے، وہاں رجسٹریشن ہوگی، ٹوکن دکھائیں گے. دوات ہوئی جائیں گے، اس کے بعد میں آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ پروننسیشن، لیکن میں یہی بول سکتا ہوں دوات ہوئی. وہاں پر ان کو ٹرانسپورٹ کی ری ایمبرسمنٹ کی جائے گی، یعنی کہ سفر کا خرچہ ملے گا. اس کے بعد میں وہ پینڈا چینا اور منڈی کاس کی جو 2 چیک پوائنٹس ہیں وہاں پہنچیں گے، وہاں پہ بایو میٹرک کروائیں گے، تھم امپریشن دیں گے، سم کارڈ ان کو ملے گا، اور اس سم کارڈ میں آن لائن پیسے ٹرانسفر کیے جائیں گے، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب، 50,000 ماہانہ کا سٹائپنڈ. اب یہ سارا پروسیس عقل مندوں نے 60-70 کلومیٹر دور تیرا سے رکھ دیا. بیچ میں باٹل نیکس بن گئیں، ہزاروں لوگ پھنس گئے. عام طور پہ باغ میدان اور باڑہ کا جو راستہ ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے لیتا ہے، لیکن دنوں تک لوگ یہاں پر ذلیل و خوار ہوتے رہے سردی میں، اور ان کے بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہو گئے. رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ سندانہ چیک پوسٹ کے اوپر ایک خاتون بھوک سے رجسٹریشن کی لائن میں لگے ہوئے بھوک کے مارے اپنی جان اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی. 1 woman died because of hunger waiting at سندانہ چیک پوائنٹ. یہ ملا ہے تیرا کے لوگوں کو. ایڈیٹوریلز میں کیا لکھا گیا؟ اسٹک بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، کہ ایک طرف ڈیول ہے اور دوسری طرف گہرا سمندر ہے. اگر آپ باہر رہیں گے تب بھی مارے جائیں گے، سمندر میں کودیں گے تب بھی مارے جائیں گے. تو باغ مرکز اور منڈی کاس کا جو چیک پوائنٹ ہے اس پہ لمبی قطاریں لگ گئیں، لوگ پھنسے رہے. اس کے علاوہ اوور کراؤڈڈ گاڑیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو لادا گیا. کوئی اس میں ہی نیند پوری کر رہا ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، واش روم کا سامان نہیں ہے جانے کے لیے، شیلٹر نہیں ہے، شدید سردی نے خون جما کر رکھا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اچانک سے جب یہاں پر رش پڑا تو ایک سائٹ انہوں نے باڑہ بازار کے قریب بھی بنا دی، وہاں بھی اوور کراؤڈنگ ہونا شروع ہو گئی. بیچ میں یہ بھی رپورٹ کیا گیا جو پاکستانی افراد کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کیٹاسٹرفی اور آفت کے درمیان بھی پیسے کمانے سے باز نہیں آتے. بہت سے لوگ تیرا کے تھے بھی نہیں، وہ جعلی ٹوکن بنوا کے وہاں پہنچ گئے پیسے کلیم کرنے کے لیے، جس سے اور مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوکل لیڈرز کہہ رہے ہیں. مینجمنٹ کا اتنا ڈیزاسٹر ہے. 2013 سے پختونخوا میں یہ حکومت ہے. ان سے سوال یہ ہے کہ آپ سے 95,000 بندہ مینج نہیں ہوا. بات آپ بیانیوں کی،
حقیقی آزادیوں کی کرتے ہیں، لیکن یہ جو کیمپ بنانا تھا وہ تیرا کے اگر قریب بناتے تو نہ باہر سے لوگ جعلی ٹوکن لے کے آتے، نہ باٹل نیکس بنتی، اور ایک ہی چیک پوائنٹ کے اوپر ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر کے ان کی جان چھوڑتے، لیکن انہوں نے 60-70 کلومیٹر اور 110 کلومیٹر کی بیلٹ کے درمیان بار بار چیک پوائنٹ بنائے، کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے، اس مس مینجمنٹ میں لوگ مارے گئے سارے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں ڈیزاسٹر ہے، یہ ہمیں مینیج نہیں کرنا، 18ویں ترمیم کے بعد مینیج کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ جو 2010 میں پاس ہوا جس سے NDMA بنی وہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا نا، اب آ کر NDMA یا پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ ڈیفائن ہی نہیں کرتا کہ ڈسپلیسمنٹ اور ڈسپلیس پرسن ہوتا کون ہے، اسی لیے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو IDP کے حقوق دینے ہیں یا عام شہری کے دینے ہیں، یا یہ ہیں کون، یہ انسان ہے یا جانور ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارا ایشو مس مینج ہوا ہے، ایک بڑا لارج اسکیل ملٹری آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں اس پر کوئی کنفرمیشن موجود نہیں ہے، نہ وفاق کہہ رہا ہے، صوبہ جو بات کر رہا ہے صوبے کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن اور کوئی وہ کہہ رہے ہیں میٹنگ کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے۔ پھر یہ جو 24 جرگے کے مائدین تھے یہ کہاں سے آئے، انہوں نے کیا بات کی، DCs نے کیا کنوے کیا، یہ رقم کس نے مختص کی، یہ کسی کو نہیں بتا رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا لارج اسکیل ملٹری آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ریالٹی یہ ہے کہ 1 لاکھ بندہ سڑک پہ ہے، اس کی ایڈ کس نے کرنی ہے، کس نے جواب دینا ہے اس مینجمنٹ کا، کس نے جواب دینا ہے کہ علاقے میں آپ سے ایک میڈیکل سینٹر ایک اسپتال کیوں نہیں بنتا، پولیس اسٹیشن کیوں نہیں بنا، 2013 سے لے کے اب تک وہاں بدامنی کو کیوں نہیں ختم کیا گیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وفاق اور صوبہ دونوں کی طرف سے آدھا سچ بولا گیا، دونوں اپنے ہی شہریوں کی ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ ایک ایسی حکومت سینٹر میں اور صوبے میں آ چکی ہے جو اپنے ہی شہریوں کی ذمہ داری لینے سے آ رہی ہے اور بھاگ رہے ہیں، دونوں نے ایک بھی نوٹیفیکیشن ایک بھی کلیئرٹی ریٹن میں نہیں دی ہوئی تاکہ ان کی طرف کوئی ہاتھ نہ بڑھائے۔ میں صرف یہ کہوں گا، اندر کی بات بتاؤں آپ کو کیا ہے، اندر کی بات یہ ہے کہ اشارہ یہ ہوا ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، صوبے کی طرف سے بھی، لیکن یہ ہے کہ ہم میڈیا پہ آ کے کنڈیم کریں گے آپریشن کو، باقی آپ اپنا کام کر لیجئے۔ اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں سے مائیگریشن میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیسے انوالو ہو گئی اگر ان کا کنسنٹ نہیں ہے تو۔ اندر کی بات یہ ہے کہ اس بات پر کنسنسس ہے کہ صوبائی حکومت کو بھی کوئی خاص ایشو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن وہ کھل کے آپریشن کی مخالفت اس لیے کرتی ہے کہ وہ خوفزدہ ہے اس بات سے کہ اگر طالبان کو پرووک کیا اور ان کے فیس پہ یہ کہہ دیا کہ آپ کو مارنا ہے، آپ کے خلاف آپریشن کرنا ہے، تو پھر نہ حکومت بچے گی، نہ کوئی وزیر بچے گا، نہ کوئی صوبائی ایڈمنسٹریشن بچے گی۔ اسی لیے وہ میڈیا کے اوپر آ کر آپ کو یہ کہتے دکھائی دیں گے کہ آپریشن قطعاً قبول نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے DCs، ان کی اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن 24 ممبر جرگے کے ساتھ بیٹھ کے سارے SOPs طے کر چکی ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے، اس تاریخ کو جائیں گے، یہ ایویکویشن ہوگی ایلیجڈلی، اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ آپریشن کروا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف عام عوام کو بیوقوف بنانے سے بڑھ کے کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آ جائیے سلوشن کے اوپر کہ پھر یہ جو سارا کچھ ہوا تیرا کے اندر یا اس کے علاوہ پختونخوا اوور آل جہاں پر تقریباً 2000 سے زیادہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پچھلے 2 سال میں دہشت گردی کے باعث، یہ لعنت ختم نہیں ہو پا رہی وہاں پہ، سلوشن اس کا کیا ہے؟ ایک سلوشن پہلا جو پرووائڈ کیا جاتا ہے صرف بات چیت، وہ بھی انتہائی بیوقوفانہ اور حماقت ہے۔ دوسرا سلوشن کہ ملٹری آپریشن، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے، وہ بھی افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ یہ ملٹری آپریشن پچھلے 22 سالوں میں 20 مرتبہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریسرجنس ہو جاتی ہے ٹیررزم کی۔ کس طرح؟ لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں، جن علاقوں کو کلیئر ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کے باوجود کیسے وہاں بدامنی ہو جاتی ہے؟ اسی لیے کہ جب تک ایڈمنسٹریشن ساتھ ساتھ مضبوط نہیں ہوگی تب تک وہاں پر گولیاں برسا کے، بم برسانے کے باوجود یہ گارنٹی نہیں ہے کہ 2-3 سال میں وہ سارے بدامنی پھیلانے والے ایلیمنٹس واپس نہیں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تیرا کے عوام کی ایڈ کی جائے۔ ہماری اپیل یہ ہے کہ وفاق خود انٹروین کرے، وہ صوبے کو بلیم کرنا بند کرے، بے شک صوبائی سبجیکٹ ہے، اس کے باوجود ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ انٹروین کریں، پیسے دیں ان لوگوں کو، ان کو شیلٹر پرووائڈ کریں، انہیں یہ مت بتائیں کہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں چلے جاؤ، ان کی ایڈ کریں، اور وہاں پر جو غریب اور بیمار افراد ہیں ان کا علاج کیا جائے۔ وہاں سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، میل نیوٹریشن ہے، کوئی بھی لوگوں کے پاس وہاں پر ہیلپ نہیں ہے۔ تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ جو فوٹیجز آئی ہیں جس میں سیکیورٹی فورسز ہیں یا باقی لوگ ہیں جو ایڈ کر رہے ہیں لوکلز کی، اٹ ہیز ٹو بی ڈبل ڈاؤن، اٹ ہیز ٹو بی انکریزڈ 10 فولڈز ایٹ لیسٹ، بیکاز 95,000 بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اب سلوشن کیا ہے؟ یہ ملٹیپل پرانگڈ سلوشن ہے۔ پہلا چیز یہ ہونی چاہیے ٹارگیٹڈ جو ہے نا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، IBOs جو ہیں اس سے آپ کو کمانڈ سینٹر جو ہے نا ان کے
جو دہشت گردوں کی ہیرارکی ہے پہلے اس کو اڑانا پڑے گا. وہ تھامس ہابس نے ایک بات کی تھی, ہی ہو میکس ہمسیلف اے شیپ شیل بی ایٹن بائی وولفز. جو اپنے آپ کو بھیڑ بکری بنا لے گا اس کو بھیڑیے کھا جائیں گے. اگر ہم بغیر آپریشن کے بات کرنے بیٹھ گئے تو دوسری سائڈ تو بیلنس آف پاور ہی نہیں ہے, وہ ڈومینیٹ کرے گی آپ کو. میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور میرے پیچھے 10,000 کی ملیشیا کھڑی ہوئی ہے, میں کس بات کے مذاکرات کروں گا؟ میں ریاست کے قانون کو ہی نہیں مانتا. تو ہر وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ آپریشن چھوڑ کے سیدھا ٹیبل پہ آ جاؤ, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیلنس آف پاور کے بغیر ان سے منواؤ گے کیا بھائی؟ اس کا جواب دو. سہیل آفریدی صاحب, پی ٹی آئی والو, آپ سب سے یہ سوال ہے, بغیر 1% بھی طاقت کا استعمال کیے آپ ملیٹنٹس کو اپنے گراؤنڈ کے اوپر, لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر لائیں گے کس طرح؟ ساری ان کی ڈیمانڈز مان کے 500 فیملیز ان کی تیرا میں موجود ہیں اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ. تو اتنا بڑا انخلا کرنا پڑ رہا ہے. باقی لوگوں کو آ کے بساؤ گے تو کیا سارا پاکستان یہاں سے نکال کے افغانستان بھیجنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کوئی سلوشن نہیں ہے یہ. پہلے آپ ان کی جب کمانڈ کو نشانہ بنائیں گے اس کے بعد میں آپ بارڈر کنٹرول کریں, نمبر 2, کیونکہ افغانستان کا بارڈر کنٹرول کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. نمبر 3, کمانڈ ڈسٹرکشن کو انشور کریں. نمبر 4, کنٹرولڈ ڈائلاگ کریں چوتھے نمبر پہ. اس کے بعد میں سرنڈر کے اور ساتھ ساتھ ڈی ویپنائزیشن پروگرام کے ٹرمز ڈیسائیڈ کریں ان کو سامنے بٹھا کے, نہ کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ساؤتھ پختونخوا, نارتھ پختونخوا یہ سارا تم لے لو. تو ایریاز ڈیوائیڈ نہ کریں, بیٹھ کر یہ بتائیں ان کو کہ آپ اب ڈس امپاور ہو گئے ہیں, اب ہماری ٹرمز کے اوپر کس طرح سے آپ نے ڈی ریڈیکلائز ہونا ہے. اور کنٹرولڈ ایمنیسٹی کی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد میں یہ عالمی لیول کے اوپر جو آئرلینڈ کے اندر باقی جگہوں پہ جو میکنزم فالو ہوا, یہ میں وہ بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ سلوشن پوچھتے ہیں صحافیوں سے, اس لیے. تو ایمنیسٹی پھر اناؤنس ہوتی ہے کہ پہلے آپ ڈی ویپنائز کرتے ہیں, پھر ان کو عام معافیاں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ریاست کی رٹ کو ایکسیپٹ کر لیں اور کانسٹیٹیوشن کو مان لیں. اور اس کے بعد میں جو اسٹیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. اور آخری اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ گورننس اور جسٹس کو انشور کیا جائے پختونخوا کے اندر. وہ کہا تھا مارٹن لوتھر کنگ نے, پیس از ناٹ دی ایبسنس آف کانفلکٹ بٹ دا پریزنس آف جسٹس. امن جو ہے وہ بدامنی نہ موجود ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ انصاف موجود ہونے کا نام ہے. آج اگر گولیاں چلنا, بم برسنا بند بھی ہو جائیں ٹرائبل پختونخوا ایکس فاٹا کے اندر, تو کیا وہاں پر جسٹس ہو رہی ہے؟ نہیں. عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ نہیں. شیلٹر مل رہا ہے عوام کو؟ نہیں. روٹی مل رہی ہے؟ نہیں. پولیس اسٹیشن ہے؟ نہیں. پولیس نیٹ ورک اسٹرانگ کریں, وہاں پر ریاست کی رٹ قائم کیجئے, وہاں پر ادارے قائم کیجئے, وہاں لوگوں کو تعلیم دیجئے, ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں, اور سنگل سویپنگ سلوشن سامنے لے کر آنا بند کیجئے. نہ پورا ڈائلاگ سلوشن ہے, نہ پورا آپریشن سلوشن ہے. یہ 3-4 چیزوں کو ساتھ چلائیے. اور تیرا کے لوگوں کے لیے وی ہیو این ایبسولوٹ سالیڈیرٹی, اور میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کی ایڈ کی جائے فلفور, اور وفاق انٹروین کرے تاکہ مزید زندگیاں ضائع نہ ہوں. بہت شکریہ.